اور ماں نے باپ نے بگڑنے والی چیزیں دے دی ہیں. کل کوئی دیکھ لیو چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے بچے وہاں روڈ پہ پڑے ہوں گے, اب بس موبائل چل لیا, موبائل چل, پوری دنیا سے خود ہی دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں پاگل. جیسے پہلے پاگل ہنستے تھے نا, اب موبائل نے پاگل بنا دیا. محبتیں تھیں یار, پیار تھا یار, آہا کیا زمانہ تھا. علم کم تھا مگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی تک نہیں پیتا تھا. ادب کا یہ عالم تھا. بیٹا باپ کے سامنے بیٹھتا نہیں تھا, ادب کے مارے کھڑا رہتا تھا. بیٹا ان بزرگوں سے پوچھو یار, ان کی بہن یا بیٹی یا ان کی ماں کی بہن اگر ہو نا, تمہیں معلوم ہے وہ اپنے سسرال میں بڑی تکلیفیں برداشت کہہ کے مگر بھائی کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی. گونگی بولتی نہیں تھی ڈر کے مارے بڑے بھائی کے سامنے. بہن غلطی سے کبھی اتفاق سے ایسا ہوتا تھا, دیکھنے میں لڑکا اچھا بھلا ہے مگر وہ شادی کے لائق نہیں تھا, سمجھے, اس کے پاس جو مردانگی ہوتی ہے وہ نہیں تھی, دیکھنے بھالنے میں اچھا تھا. غلطی سے اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی تو اس کے بچے نہیں ہو رہے نا, تو اس نے اپنے شوہر کی عزت کی خاطر, اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر, اس لڑکی نے نہ تو اپنے اوپر داغ لگنے دیا اور نہ ہی اپنے شوہر کی بے عزتی کی. بغیر بچوں کی ایسے ہی پوری زندگی اس نے گزار دی, اس لیے کہ میرے ابا نے شادی کی ہے. بولو پوچھو ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں؟ مگر آج اگر باپ رشتہ لائے تو بیٹی سیٹ کرتی ہے کہ دیکھو ہوگا یا نہیں ہوگا. بیٹا سیٹ کرتا ہے. اول تو پہلے ہی موبائل پہ ہلو 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 کر کے رشتہ ہو گیا. ہونے کے بعد اب اگر اماں کہہ رہی ہے اگر نا لال پیلی نیلی نا وہی کریم پاؤڈر اور لالی لگا کے کنجڑی مل گئی, کنجڑی, اس سے 2-2 منٹ اگر باتیں کر لی, اس کو بس موبائل پہ میٹھی میٹھی باتیں ہو گئی, یہ اسی پہ مر گیا. اب کہہ رہے اماں سے شادی کروں تو وہاں کروں, شادی کروں تو اماں کہہ رہی نہیں بیٹے وہاں مت کرنا, خاندان اچھا نہیں ہے, لڑکی اچھی نہیں ہے, تو چوہے مارنے کی دوا دکھا کے اماں کو دھمکی دے رہا, کھا لوں گا مر جاؤں گا. یہ چل رہا. اب ایک دوسرے کا ادب نہیں, پیار نہیں. اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تو بڑے بھائی کا انتظار کرتے تھے کہ پیالی میں ڈونگے سے, یا پہلے تو وہ طواق ہوتے تھے اس میں پہلے بڑے بھائی نکال لیں تو چھوٹا نکالتا تھا, وہ ان کی طرف کو سرکاریا, وہ ان کی طرف کو, یا پھر بڑا اجازت دیتا تھا نکالو کھاؤ تو نکالتا تھا. پوچھو نا ان لوگوں سے, ایسا ہوتا تھا. اب اگر 3 بھائی ہیں نا, 3, اول تو تینوں اکٹھے بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکتے. اگر تینوں کی شادی ہو جائے تو تینوں اکٹھے بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکتے, اور اگر کھا بھی لے تو ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا تم لے لو تم لے, موبائل میں لگا پڑا اور جلدی سے لوٹا اور نمالا ادھر لگایا, چاہے دسترخوان پر رگڑا جائے یا پیالی میں رگڑا جائے, اور کھا رہا موبائل میں دیکھ دیکھ کے. یہ زندگی بنا لی ہے, یہ زندگی بنا لی ہم نے. اور پھر کہتے کہ ہم برباد ہو گئے صاحب, پھر کہتے کہ ہم پریشان ہو گئے, ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے. کامیابی, دروازہ کامیابی کا تم خود چھوڑے پڑے ہو. دروازہ کامیابی کا میں بتاؤں کہاں ہے؟ چاہتے ہو تم؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاں یا ہوں تھوڑا سا کرتے رہو تاکہ مجھے لگے کہ ہاں سن رہے ہیں. سمجھ میں اگر رپلائی دیتے رہو گے تو ایسا لگے گا کہ ہاں میں کچھ سمجھا پا رہا ہوں, سمجھے. دروازہ اب نہیں, میرے نبی کے زمانے سے ہی, مگر دھیان نہیں ہے اس پہ, توجہ نہیں ہے. 5 وقت میں مؤذن کھڑا ہو کر کے مسجد سے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تم نے کبھی سوچا؟ کیوں بیٹا مزہ نہیں آ رہا؟ چلو جاؤ کوئی بات نہیں, توجہ تم رکھو ان بچوں کی طرف نہیں, میری آپ کی گفتگو ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. توجہ رکھنا ایک ایک جملے پہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. اب آتا حی علی الصلاۃ
نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم کامیابی کا دروازہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ 1400 سال سے کسی مذہب میں کامیابی کی طرف نہیں بلایا جا رہا سوائے ہمارے مذہب اسلام کے۔ کامیاب نہیں ہوتے کیا؟ 8ویں دن پڑھنے والا نمازی اور جلسے میں آ جائے سب سے بڑا جنتی، 8ویں دن مسجد میں جاتا، 8ویں دن وہ بھی مسجد سے ایسے نکل کے بھاگے گا جیسے جیل سے بھاگ رہا، تیری چپل گرائی، میری گرائی، ان کی گرائی، ان کوئی مطلب نہیں، کسی کے جوتوں پہ چڑھ جائے، کسی چاہے وہ نئے جوتے خرید کے لایا ہو، جب تک کھوند کے نہیں جائے گا نا اس کو، تب تک اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ یہ دل میں حسد ہوتا، حسد۔ دل صاف کرو۔ 1400 سال سے میرے نبی کے زمانے سے تمہیں بتایا جا رہا، حی علی الفلاح، آؤ 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 کامیابی کی طرف۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے۔ اب جب تم جا ہی نہیں رہے ہو، مان ہی نہیں رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر کیوں رو رہے ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، پریشان ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا دماغ سے سوچنے کی بات۔ چلو یہ تو اذان ہو گئی، میں یہ نہیں کہتا تم اپنا کام مت کرو، صبح 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 اس کی آنکھ کھلے گی اور آنکھیں ملتا ہوا کھیتوں پہ پہنچ جائے گا، روڈوں پہ پہنچ جائے گا، ٹھنڈی ہوا لینے یا گرم ہوا لینے، جیسا موسم ہے ویسے ہی گھومتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب تو اپنے کھیتوں پہ گھومنے جا، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہو یار، پڑھتا چلا جا، کتنا سنہرا لگتا ہے، سمجھے؟ کم سے کم اللہ 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 اللہ، جدھر سے نکل جائے گا نا تو برکتیں برکتیں ہوں گی یار، کر کے تو دیکھ، تو کر کے دیکھ۔ ایسے ہی ہم لوگ ولیوں کی کرامت سنتے ہیں نا، کرامت سنتے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تو کرامت تھی، تمہارے پاس کیا ہے؟ اپنے پاس تو نمازیں بھی نہیں ہیں نا، روزے بھی نہیں ہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، نیری برائیاں ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ ہر آدمی اگر 100 مرتبہ تو دن میں بول ہی لیتا ہوگا، 100 مرتبہ، 100 سے بھی زیادہ بولتا ہوگا، تو 50 مرتبہ اس میں جھوٹ بولتا ہوگا، جھوٹ۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل، اور اچھا اس میں بڑے بڑے لوگ بھی پھنسے ہوئے، موبائل، ہلو کہاں پہنچ گئے؟ ہے مراد آباد میں، تو بتا رہا ہرتلے میں۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ ہلو کہاں ہے؟ دکان پہ، بولے دکان پہ، اور ہے مکان میں۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ۔ گھر سے نکلا، بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہا ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ سچ ہے کیا یہ؟ ماں کی گود میں بچہ، ماں کی گود میں چپ نہیں رہا ہے تو اس پہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ اور سورہ عصر پڑھ کر نہیں پھونکے گی۔ اگر اس کو چپائے گی تو وہ بھی جھوٹ بول کر چپ جا دے، کتا آ رہا، بندر آ رہا، بلی آ رہی ہے۔ یہ مذہب ہے ہمارا۔ اور اگر یہی مدرسے میں پڑھنے والی ہوتی نا تو اسے معلوم ہوتا کہ اگر ہمارا بچہ رونے لگے تو پھر اب کسی کے پاس نہیں جاتی، وہ وہی گود میں لیتی اور اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ عصر 8 مرتبہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 8 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے دی۔ میرا دعویٰ ہے ساری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر میرے بچے پہ نا نظر لگ گئی، اڑ رہا ہے، جسم ٹوٹا ہوا، تو وہ مدرسے میں پڑھ کے آئیے، کیونکہ اسے بتایا گیا 29ویں سپارے کی آیت پڑھتی، بسم اللہ پڑھتی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیتی، چاہے وہ آسیب کی نظر ہوتی ہے، انسان کی نظر، کسی بھی شے کی نظر، انشاءاللہ ختم ہو جاتی۔ ساری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف۔ جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے، جھوٹ بول کے چپ جا دے، بلی آ رہی، بلی آ رہی، بلی دیکھ دے، کتا گیا، کتا گیا، کتا گیا۔ یہ سچ ہے کیا؟ ہمارا مذہب تو یار بڑا سچا ہے نا، ہمارا مذہب بہت سچا ہے یار۔
ہمارا دین اسلام بہت سچا ہے مگر ہم خود جھوٹے ہو گئے ہیں. یہ کمیاں ہم میں ہیں. ذرا ذرا بات پہ اور بعض انسان ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں دوستوں میں نرا جھوٹ بول لیا, نرا جھوٹ. اور ذرا سن لو پیارے, اب ذرا قرآن سنو.